بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کل دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ اولاد کی تربیت کا ہے۔ بہت سارے والدین، بہت سے ماں باپ پوچھتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد صحیح راستے پر نہیں چل رہی ہے، ہماری بات نہیں مانتی، گھر میں کسی بڑے کی بات نہیں سنتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کی وجہ عام طور سے یہ ہوتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک آدمی نے شکایت کی کہ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، میری بات نہیں سنتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلوایا، تو اس کے بیٹے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں جو پیدا ہوا ایک باندی سے پیدا ہوا، میرے باپ نے جو ہے ایک باندی تھی، میرے باپ کی اس سے میں پیدا ہوا، اور کیا صرف ماں باپ کے اولاد پر حقوق ہیں، کیا اولاد کے ماں باپ پر حقوق نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے۔ تو اس بچے نے بتایا کہ میرے باپ نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا، میری کوئی تربیت بھی نہیں کی۔ تو حضرت عمر نے مقدمہ خارج کر دیا کہ جب تم نے خود ہی اپنے اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے تو تم اولاد سے کیوں توقع کرتے ہو کہ وہ تمہارے حقوق جو ہے ادا کرے گی؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم محبوب العلماء والصلحاء والاتقیاء حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک کتاب لکھی ہے، اولاد کی تربیت کے سنہری اصول۔ اگر اس کو کوئی مطالعہ کر سکے، اس کے اوپر عمل کرے، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ باقی 4-5 موٹی موٹی باتیں ہیں کہ اگر ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری اولاد کی اچھی تربیت ہوگی اور ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے گی، بڑوں کی فرما بردار بنے گی، جس کے نتیجے میں اللہ اس کو آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوں گے۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچپن سے ہی ماں باپ کوشش کریں کہ میرے بچے کا ایمان مضبوط ہو. اس کے لیے باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب بیڈ سٹوری سناتے ہیں رات کو بچہ سونے لگتا ہے تو عموماً ماں اس کو جو ہے کچھ کہانیاں سناتی ہے. تو کوئی جھوٹ موٹ کہانی سنانے کی، جھوٹے سچے واقعات سنانے کی، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائے، انبیاء کرام کے واقعات سنائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات سنائیں، مفسرین کے واقعات سنائیں، محدثین کے واقعات سنائیں، اکابر علماء دیوبند کے واقعات سنائیں. تو بچے کے ذہن میں جو بچپن میں بیٹھ جائے گا، بچے کے دماغ اور دل میں جو بچپن میں بیٹھ جائے گا، انشاءاللہ پھر پوری دنیا مل کر کے بھی جو ہے اس کو نکال نہیں سکتی. تو بچپن سے کوشش کی جائے کہ میرے بچے کا ایمان بنے. بچپن سے بتایا جائے بچے کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاور کتنی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بچانے پہ آتا ہے تو کوئی دنیا مل کر کے جو ہے اس کو موت نہیں دے سکتی. اس مناسبت سے آج سے تقریباً 2 مہینہ پہلے ہم گھگرولی کے اندر گئے ہوئے تھے. حضرت مولانا عبداللہ مغیثی صاحب دامت برکاتہم، ان کے پوتے کی شادی تھی، اس کے ولیمے میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے. تو ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے 7-8 سال کا، محمد احمد اس کا نام ہے. تو میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ دروازے پر کھڑا ہوا ہے گھر کے. اس کے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے 2-3 ہی منٹ ہوئے ہوں گے، اقامت ہوئی، تکبیر ہوئی، مؤذن نے جو ہے تکبیر کہی، امام صاحب نے جو ہے مغرب کی نماز کی نیت کرائی اور 2-3 ہی آیتیں پڑھی ہوں گی کہ شور ہو گیا. میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. خیر نماز کے بعد معلوم کیا تو پتہ چلا کہ کسی کا بچہ جو ہے کنویں میں گر گیا ہے. اب وہ کنواں جو ہے کافی گہرا کنواں ہے، پانی بھی اس میں بہت گہرا پانی ہے. اب میں نے سوچا کہ بھئی محمد بھی جو ہے کھڑا ہوا تھا، کہیں محمد نہ ہو. میرے ذہن میں فوراً آیا، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی باپ ہوگا تو اس کے دماغ میں فوراً اپنے بچے کا خیال آئے گا. تو میں نے جا کر کے دیکھا کہ محمد ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ہی کا بچہ محمد ہے، وہ گر گیا ہے. تو خیر جب وہ گرا اس وقت کوئی نہیں تھا، صرف ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی سامنے دکان تھی، انہوں نے اس کو گرتے ہوئے دیکھ لیا. اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے شور مچایا تو شور ہوا. وہ لوگ جو ہے جا کر کے رسی لے کر کے آئے، پھر رسی جو ہے کنویں میں ڈالی. تقریباً اس بات میں بھی 6-7 منٹ ہو گئے، لیکن اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ وہ بچہ کنویں میں گرا لیکن پانی جو ہے اس کی گردن کے اوپر نہیں گیا. کوئی وہ تیراک نہیں ہے، کوئی سوئمنگ نہیں جانتا ہے بچہ. تو پھر رسی ڈالی گئی 6-7 منٹ کے بعد، تو اس بچے نے وہ رسی پکڑ لی. اس کے بعد جو ہے پھر دوسری رسی ڈالی، وہ بھی. پھر ایک بچہ جو ہے ہمت کر کے جو ہے نیچے اتر گیا اور بالٹی میں اس کو بٹھا کر کے جو ہے نکال دیا. تو اس کو الحمدللہ خراش بھی نہیں آئی. تو اتنے پانی کے اندر، اس کنویں کے اندر اتنا گہرا پانی تھا، وہ کنواں پتہ نہیں کب سے بند نہیں ہے، کب سے پانی بھی نہیں نکالا گیا، شاید سانپ بھی اس کے اندر ہے. تو 6-7 مہینے جو ہے منٹ تک کس نے اس کو پانی کے اوپر روک دیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بچانے پہ آتا ہے تو کوئی اس کو جو ہے پوری دنیا مل کر کے جو ہے اس کو مار نہیں سکتی. تو یہ یقین بنایا جائے بچے کا جو ہے بچپن سے ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کھلاتے پلاتے ہیں، ساری طاقت کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بچے کے جو ہے ایمان کی فکر کی جائے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کے ایمان بنانے کی ایسی محنت کی کہ جب وہ بچہ مدرسے سے آتا اور آ کر کے جو ہے روٹی مانگتا کہ اماں روٹی دو، تو اس کی ماں کہتی کہ بیٹا پہلے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو، وضو کرو اور اللہ سے مانگو، روٹی تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. چنانچہ وہ بچہ روزانہ ایسے ہی کرتا، دعا مانگتا، اس کی ماں کہتی کہ اب تلاش کرو کہیں روٹی رکھی ہوگی. تو اس کی ماں روٹی کہیں رکھ دیتی تھی، بچہ سمجھتا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے. کئی سال تک ایسا ہوا. ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ بچہ مدرسے سے آیا، نہ اس کے ماں گھر پر تھی نہ اس کا باپ گھر پہ تھا.
اب جب ماں کو احساس ہوا کہ یہ تو 1 بجے کا وقت ہے مثال کے طور پر بچے کا آنے کا اور یہ تو 2 بج گئے، تو وہ پریشان ہو گئی کہ آج تو بچے کو روٹی ملے گی نہیں نماز پڑھ کر کے، آج بچے کے اوپر جو ایمان بنانے کی ہم نے 2 سال تک محنت کی یا 3 سال تک یا جتنے بھی عرصے تک وہ ضائع ہو جائے گی۔ خیر ماں ڈر کر کے جو ہے گھر پہ جلدی سے واپس ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ آرام سے کھیل رہا ہے، تو اس نے پوچھا کہ بیٹا کھانا کھا لیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ماں کھا لیا۔ کہ کیسے؟ کہ میں نے ایسے ہی جیسے روزانہ 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگتا تھا، ایسے ہی میں نے آج بھی دعا مانگی، مجھے روٹی مل گئی، لیکن امی جان آج جو میں نے روٹی کھائی اس میں جو مزہ آیا، اس میں جو ٹیسٹ آیا، اس میں جو لذت آئی وہ کبھی بھی اس سے پہلے نہیں آئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بچے کے ایمان بنانے کی فکر کریں، اور اس کے لیے اگر بچہ اسکول میں بھی پڑھتا ہے کوشش کریں کہ بچہ قرآن مجید پڑھے، اس کا کسی حافظی کو بلا کر کے یا کسی حافظ صاحب کے پاس بیٹھ کر کے اس کا کم سے کم قرآن کریم پڑھوائیں، اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بزرگوں نے رسالے لکھے ہیں، مثلا دینی تعلیم کا رسالہ ہے، تعلیم الاسلام کا رسالہ ہے، جو ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں وہ بڑے اخلاص کے ساتھ لکھے ہیں، جیسے فضائل اعمال جو ہمارے بزرگوں نے، شیخ زکریا نے جو لکھی ہے، آپ جب بھی اس کو پڑھیں گے آپ کو عجیب جو ہے کیفیت ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیخ زکریا نے اسی کیفیت کے ساتھ لکھی ہے۔ تو وہ ہمارے بزرگوں نے جو لکھے ہیں تعلیم الاسلام کا رسالہ، بچوں کے لیے دینی تعلیم کا رسالہ، وہ اس خلوص کے ساتھ لکھے ہیں کہ انشاءاللہ اگر کوئی بھی مسلمان بچہ بچپن میں ان کو پڑھے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس بچے کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو جب وہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دیں، لیکن اگر اس کو مسجد میں لاتے ہیں بچے کو تو مسجد کا احترام سکھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں ہم اس کو لے آئے اور وہ مسجد کو جو ہے اس نے دنگل بنا دیا ہے۔ نہیں، مسجد کا احترام کرنے کا اگر بچہ لائق ہے تو اس کو جو ہے مسجد میں لائیں، تو اس کو نماز کی پابندی سکھائیں، اس لیے کہ نماز کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس کے کسی بھی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے سب جرنلز کو لکھا، اپنے سب ملازمین کو لکھا، ایک خط لکھا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے دوسرے معاملے میں بھی اس پر کوئی اعتبار نہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دوسرے کون سے کام اچھے کرے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر مار دیا گیا اخیر میں اور اسی کی وجہ سے آپ شہید ہوئے تو 2-3 دن تک جو ہے بے ہوشی طاری رہی، آپ کی جو ہے آنت بھی جو ہے نکل کر کے کچھ باہر آ گئی تھی، لیکن جب بھی آپ کو افاقہ ہوتا، آپ کو ہوش میں آتے تو یہ فرماتے کہ مجھے وضو کراؤ، نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے جاتے جاتے بھی یہی فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، نماز کی جو ہے اہمیت کو سمجھو، ہمیشہ نماز وقت پر ادا کرو۔ تو اپنے بچے کو جو ہے نمازی بنانے کی فکر کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو سچ بولنا سکھائیں کہ میرے بیٹے سچ بولے۔ جب سچ آپ اس کو اسی وقت سکھا پائیں گے جب آپ خود بھی سچ بولیں گے۔ اگر آپ خود ہی جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی آدمی آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ بچے سے کہلوا رہے ہیں کہ کہہ دو جو ہے ابا گھر پر نہیں ہے، تو اس کے لیے بہت محنت آپ کو اس سے زیادہ کرنی پڑے گی کہ آپ کو بچے کے سامنے سچ بولنا پڑے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آج کل تو جو ہے جھوٹ بولنے کو فیشن سمجھ لیا گیا، خاص طور سے جو ڈرائیور ہیں، جو دھوبی ہیں، جو ٹیلر ہیں، وہ تو جو ہے اندازے بتاتے ہیں کہ بھئی کب تک کپڑے تیار ہو جائیں گے، کہ 3 دن میں ہو جائیں گے۔ پتہ چلا 3 دن ہو گئے اس نے کٹنگ تک نہیں کی۔ دھوبی سے کہا جائے کہ کپڑے کے ہاں پرسوں کو ہی لے آؤں گا، پتہ چلا 15 دن تک نہیں لایا۔ ڈرائیور کہ بھئی کہاں ہے، کہ بس جی دارالعلوم کے گیٹ پر پہنچ گیا، پتہ چلا ابھی سہارنپور سے نکلا ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو بھی آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کی عظمت کم ہے، اس آدمی کی عظمت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو آدمی جو ہے مسلمان سچا ہوتا ہے، اس کو سچ بولنا سکھائیں۔ اگر بچہ سچ بول گیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کے ساتھ رہے گی۔ سچ بہت بڑی صفت ہے، جو سچ بولتا ہے، جو آدمی سچا ہوتا ہے اس کی دوسری جو ہے ساری باتیں پھر صحیح ہوتی چلی جاتی ہیں، اس لیے کہ جب تک دوسری باتیں صحیح نہیں ہوگی آدمی سچ بول نہیں سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت سے بھی پہلے جو لوگ جانتے تھے تو صادق الامین کے نام سے جانتے تھے،
یعنی سچ بولنے والا کہ آپ نے جو ہے کبھی جو ہے جھوٹ نہیں بولا۔ اسی لیے صحابہ کرام کی جتنی صفات تھی ان کا خلاصہ جو امت کے سامنے اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ سچائی ہے، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کیا اس کو انہوں نے سچ کر دکھایا۔ تو صحابہ کرام کی تمام صفات کا خلاصہ ایک صفت کے اندر اگر وہ آتی ہیں تو وہ سچائی کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اپنے بیٹے کو جو ہے سچ بولنا سکھائیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو، چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو خدمت کرنا سکھائیں، کہ بچہ کام کرنے کا عادی بنے، خدمت کا عادی بنے، اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنے باپ کی خدمت کرے، اپنے دادا کی خدمت کرے۔ کوئی بھی بڑا بوڑھا مسلمان ہے، کوئی بھی کام کے لیے کہتا ہے وہ خدمت کرے، اس کو خدمت کرنا سکھائیں۔ اگر بچہ خدمت گزار ہوگا تو انشاءاللہ وہ سب کے کام آئے گا، سب کی خدمت کرے گا۔ اور پتہ نہیں کون آدمی اللہ کا، کس آدمی کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے، اگر اس نے کسی اللہ والے کی خدمت کر دی اور اس نے دل سے دعا اس کو دے دی، اس کی دعا اس کو لگ گئی، انشاءاللہ اللہ اس کی زندگی کو کامیاب کر دے گا۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے بچے کو خدمت کرنے کا جو ہے عادی بنائے۔ آج کل تو بچے ماں کی نہیں سنتے تو وہ دوسرے کی کیا خدمت کریں گے؟ نہیں، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے کہ میرے بچے اپنی ماں کی بات مانیں، اس لیے کہ جب ماں کی مانیں گے تو پھر دوسروں کی بھی مانیں گے۔ اور آخری بات، پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ جو بھی بچہ آپ کا اسکول میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، تو جب بھی وہ اسکول سے واپس آئے تو اس سے پوچھ لیں کہ بیٹا آج اسکول کے اندر کیا ہوا ہے۔ اگر اسکول کے اندر اچھی بات ہوئی جیسا کہ عموماً ہوتی ہے تو کہہ دے کہ ہاں بیٹا یہ اچھی بات ہے، اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، ہم لوگ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں، تاکہ اچھی بات اس بچے کے دل اور دماغ میں بیٹھ جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلط بات ہوئی ہے تو اس کو بتا دے کہ نہیں بیٹا یہ غلط کام ہوا ہے، ہمارا اسلام جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے شایان شان نہیں ہے، ہمیں شعبہ نہیں دیتا کہ ہم ایسا کام کریں، تو اس کو اسی وقت اسکین کر دے تاکہ غلط بات بچوں کے دماغ میں نہیں بیٹھے۔ تو اگر ہم ان 5 باتوں کے اوپر عمل کریں گے کہ بچے کے ایمان بنانے کی شروع سے ہی فکر کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو نماز کی پابندی سکھائیں گے اور اس کو سچ بولنے کی اہمیت سکھائیں گے کہ سچ بولنے کے اندر کیا ملتا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کو خدمت گزار بنائیں گے، اور پانچویں بات یہ ہے کہ جب بھی وہ اسکول سے یا باہر سے آتا ہے تو اس سے پوچھ لے کہ کیا کر کے آیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم ان 5 باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے بچوں کی اسلامی تربیت ہوگی، پھر وہ انشاءاللہ وہ معاشرے کے لیے بھی کام کے بنیں گے، اپنی قوم کے لیے بھی کام کے بنیں گے، اپنے ملک کے لیے بھی کام کے بنیں گے، اور پوری دنیا کے لیے کام کے بنیں گے، اور آخرت کی کامیابی بھی ان کے حصے میں آئے گی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان کی روشنی میں ہماری بچوں کی اسلامی پرورش ہو اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کی کامیابی بھی ان کا مقدر بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔